السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل الکنز۔ آج ہم لوگ بیوی کے حقوق کی ایپیسوڈ 3 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو پلیز اس کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں تاکہ آپ کو پورا نالج مل سکے، کیونکہ عموماً لوگ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے ہیں اور وہ آدھی ہی درمیان میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم اتنی محنت سے آپ کو یہ علم پہنچا رہے ہیں تو آپ اس کا پورا فائدہ بھی اٹھائیں، جزاک اللہ۔ تو آج ہم میاں بیوی کے حقوق کے سلسلے میں پچھلی نشست میں خاوند کی اطاعت کا تذکرہ کیا تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ۔ تو آج میں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب تو یہ بتائیں کہ جو ہم نے پچھلی نشست میں خاوند کی اطاعت کا تذکرہ کیا تھا تو یہ کیوں کر ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی تو ہم نے کہا تھا کہ بیوی کے دو اہم فرائض ہیں، تو اس میں ضمناً میں نے پچھلی دفعہ یہ ذکر کیا تھا کہ بھئی عورت جو ہے وہ بیوی جو ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت گزاری کرے۔ یہ بنیادی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک گھر جو ہے اس کی بنیاد ہے معاشرے کی، اور معاشرے کا نظام چلانا ہوگا تو اس میں کوئی نہ کوئی ایک تو آدمی ایسا ہو جو جس کا آخری جو ہے حکم چل سکے، جو گھر کے فیصلوں کو کر سکے۔ تو رب ذوالجلال نے خود سورہ نساء میں الرجال قوامون جو ہے اس کے حوالے سے جو آپ آیت پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرد جو ہے وہ گھر کے قوام ہیں یا گھر میں صاحب امر ہیں۔ اس طرح سے نبی علیہ السلام سے جو ہے وہ یہ صحیحین میں جو ہے حدیث بھی آئی ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور نگہبان ہے، اور ہر ایک اس کی رعایا کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور امیر سے بھی حاکم ہے، اور مرد اپنے گھر والوں کا حاکم ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ گھر کا جو یونٹ ہے کتنا اہم ہے۔ ایک طرف سے رب ذوالجلال والی کرام جو ہیں انہوں نے ہمیں کہا کہ مرد جو ہے وہ گھر میں حاکمیت کی جگہ پہ ہیں، اور اس حاکمیت کا مطلب یاد رکھیے گا کہ مطلق حاکمیت رب ذوالجلال کی ہے، اور باقی جتنے لوگ ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق اگر بات کریں گے تو اس کی اطاعت ہوگی، اور اگر اس کے ہٹ کر بات کریں گے تو اس کو نہیں مانا جائے گا۔ تو اس لیے اس بات کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اس میں عورت کی کمتری ہے، یہ گھر کے نظام چلانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو حکم کو دیا ہے، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی علیہ السلام نے کہا کہ گھر کے اندر جو فیصلے ہوں گے، فیصلہ سازی ہوگی تو اس کے حوالے سے وہ مرد ہی کرے گا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ عورت ایک مشیر کے طور پہ ہوگی۔ ہاں اس کے ساتھ اسی حدیث میں بھی نبی رسول فرمایا کہ جو عورت ہے بیوی جو ہے اس کے آگے اولاد جو ہے جو گھر میں اس کے نیچے گھر والے ہیں اس کے اوپر امارت اس کی ہوگی، اس کے حوالے سے فیصلے جو ہے اپنے بچوں کے حوالے سے وہ کرے گی، اور بچوں کو اس کی اطاعت کرنا ہوگی۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ نظام کار جو ہے وہ چل سکے۔ ٹھیک، اچھا تو ڈاکٹر صاحب اب اسی سے ریلیٹڈ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے، جیسے کل ہم خاوند کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، اس کے حقوق فرض جو بیوی کے اوپر مطلب کہ کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں، تو اب مجھے اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کریں کہ خاوند کے فرائض جو کہ بیوی کے حقوق بنتے ہیں ان کے بارے میں ہماری ذرا رہنمائی فرما دیں۔ ہاں یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اس میں یاد رکھیے کہ سب سے پہلے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے مردوں کے اوپر یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ بھئی وعاشروہن بالمعروف، یعنی کہ اپنی بیویوں کو بڑے آسن طریقے سے، بڑے خوبصورت طریقے سے، جو آپ کے دور میں معروف طریقہ ہے، جس کو اچھا جانا جاتا ہے، جو نیک جانا جاتا ہے، اس نیک طریقے کے مطابق اپنی بیویوں کو اپنے گھروں میں رکھو۔ اب اس سے بڑی بات تو آپ دیکھیں معروف کا جو لفظ آ جاتا ہے، نیکوکار، اچھا طریقہ، اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو پہلا تو عورت کا، بیوی کا جو حق ہے کہ اس کا خاوند جو ہے، یعنی خاوند کا یہ فرض ہے، خاوند کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو ایسے حالات میں رکھے جس کو نیکوکار یا سب سے بہتر یا خوبصورت طریقہ کہا جا سکتا ہے، معروف طریقہ کہا جا سکتا ہے۔ کسی خاندان کی،
کسی ایک کنبے کی کسی ایک علاقے کی روایت کی بنیاد پہ اس کو معروف نہیں کہا جائے گا. معروف سے مراد جس کو انسانیت کے اندر جو ہے نا اچھا جانا جائے. جی. تو بنیادی طور پر یہ ایک بہت بڑا حق ہے ایک بیوی کے لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کے تحت وہ بہت کچھ تقاضا کر سکتی ہے, جس میں دیکھیں اچھا رہنا ہے, اچھا سہنا ہے, جی. اور اس کے اپنے لوازمات زندگی کے ہیں. لیکن ایک قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی اہم بات کہی ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بیوی جو ہے اپنے خاوند کی استطاعت کو مد نظر رکھتے ہوئے تقاضے کرے. یہ نہیں کہ ارد گرد کے دیگر لوگوں کے حوالے سے وہ اپنے خاوند کی اپنی کیپیسٹی جو ہے, اس کی استطاعت جو ہے اس کو مد نظر رکھے. ٹھیک. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ عورت کا, مرد کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ایک اچھی معاشرت کے ساتھ اس کو اچھی طریقے سے رکھے, اس کو رہن سہن عطا کرے. صحیح. اس کے علاوہ عورت بیوی کا جو ایک اور بڑا حق ہے وہ حق مہر ہے. جی. جو کہ اصولی طور پر جب نکاح کا معاملہ ہو رہا تھا تو بیوی کی حیثیت سے ایک خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے حق مہر رکھے, اور اس میں کسی اور دوسرے کی جو زبردستی کی وجہ سے نہ کرے, کیونکہ یہ ٹوٹل کا ٹوٹل جو ہے وہ بیوی کا حق بنتا ہے. اور اس کو حتی الوسع کوشش کرنا چاہیے کہ یہ نقد ادا ہو جائے, کیونکہ ہمارے ہاں اس کو ایک رسم ہی بنایا گیا ہے. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ بعد میں ایک علیحدہ ویڈیو بنائی جائے تاکہ اس کے مفصل احکامات جو ہیں ان کا ذکر کیا جائے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ حق کے مہر کی جب بھی باری آتی ہے تو جس لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اس سے بالکل نہیں پوچھا جاتا کہ تمہاری کیا خواہش ہے, اور بس اس کا ذہن بنا دیا جاتا ہے کہ بیٹا جو ہمارے, حالانکہ جو پرانے زمانے میں اسلام میں جس طرح آپ زیادہ اچھا ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں کہ جتنا اس پرانے زمانے کے حساب سے بتایا گیا اس میں تو بہت زیادہ حق مہر بنتا ہے, لیکن ہمارے ہاں جی شریعت کا نام دے کے اور اس کو بس کچھ ہزار لکھوا کے, حالانکہ اگر جتنے بھی آپ ویل آف ہو لڑکے والے اور اس بات کو تنازع نہ بنایا جائے تو بہتر ہے کہ اس سے گھر نہیں جڑتے, اور مطلب اس طرح کے ایکسکیوزز لوگ دیتے ہیں. جی میں نے اس لیے کہا کہ اس کے اوپر عرضہ کریں گے انشاءاللہ بات. جی. اور یاد رکھیے گا کہ حق مہر ایک بہت بڑا حق ہے, اور یہ اسلام کا ایک پہچان بھی ہے, اسلام کا ایک شعار بھی ہے. اور بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو جہیز ہے جو کہ اسلام میں اس کا وجود ہی نہیں ہے. جی بالکل. اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک جہیز مشہور کر کے لوگوں کو ایک غلط جو ہے وہ روایت جو ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, اس کی بنیاد پہ لوگوں کو یہ جہیز کی لعنت میں ڈال دیا گیا. لیکن حق مہر جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک ڈھیر سونا بھی ہو تو دیا جا سکتا ہے, تو اس کے حوالے سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ 30-32 روپے میں, اور اگر خواہش ہو تو یہ نہ ہی ہو تو ان کی خواہش تو ایسی ہوتی ہے کہ یہ نہ ہی دیا جائے. اور اگر کہیں دینے کی بات ہو تو وہاں پہ وہ جو ہے اس کو معجل جو ہے کہ اس کو مؤخر کر کے جو ہے نا کر دیتے ہیں, اور اس کو بھی ادائیگی جو ہے وہ کرتے نہیں ہیں. حالانکہ یہ اتنا بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر مرد جو ہے اپنی بیوی کا حق مہر نہیں ادا کرتا اور فوت ہو جاتا ہے تو اگلے آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اوپر جواب دہ ہوگا. جی. اچھا, تو یہ یعنی کہ پہلا حق تو یہ ہے کہ بہترین عشرت یعنی کہ اس کی رہائش رہنا سہنا جو آپ نے اس کے استطاعت کے مطابق وہ دے. دوسرا ہے کہ جو حق مہر ہے اس کی ادائیگی ہو. اس کے ساتھ ہی جو اہم جو صورتحال ہے کہ گھر کے کام کاج دیگر معاملات جو ہیں اس میں عورت جو ہے بیوی جو ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ نان اور نفقہ کی صورت میں آتا ہے, سکنی جو ہے, تو مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہے ان کو خود طے کروائے اور اس کے لیے جو ہے نا اپنی بیوی کو یہ ساری سہولتیں مہیا کرے. تو اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہاں بیوی جو ہے اس کے اوپر صرف یہ ہے کہ جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں ان کے بعد ان کی جو ٹریننگ ہے, تربیت ہے, تعلیم ہے, اس میں اس کی ذمہ داری ضرور بنتی ہے. لیکن ان کی بچوں کی پرورش ہے, اس کے اوپر اخراجات ہیں, کسی طرح کی بھی ذمہ داری خاتون کے اوپر جو ہے خاتون خانہ کے اوپر نہیں آتی. یہ ساری کی ساری ذمہ داری قرآن مجید میں اور احادیث رسول علیہ السلام میں مرد کے اوپر ہی ڈالی گئی ہے. بلکہ قرآن مجید کی جو میں نے سٹارٹ میں آیت کا ذکر کیا الرجال قوامون, اس کی جو اگر آپ دیکھیں کہ دو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی توضیحات کی ہیں. ایک تو یہ کہ مرد جو ہے اپنی جو مال و اسباب خرچ کرتا ہے اس کی بنا پر, اور دوسرا مرد کی جسمانی ساخت ایسی ہے
کہ وہ عورت سے زیادہ ریلیٹیولی مضبوط ہوتا ہے اور آگے معاشرے کے دیگر فتنوں سے مقابلہ کر سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد کو کوئی ایسی بات سے نہیں اس کو قوام بنایا بلکہ دو نسبتوں سے بنایا. اب اگر وہ یہ دونوں نسبتیں اگر پوری نہیں کرے گا اور اس میں نہیں پائی جائیں گی تو وہ قوام کی جگہ سے کیسے قائم رہ سکے گا. صحیح. ویسے ڈاکٹر صاحب جو بھی آپ نے یہ باتیں کی ہیں اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو مطلب کہ ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ دستبردار کیا ہوا ہے، لیکن دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں انہی چیزوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، گھر خراب ہونے کے تنازعات اتنے بڑھ جاتے ہیں جی کہ یہ کام نہیں کرتی یا یہ گھر نہیں سنبھال رہی. تو ہمارے ہاں آج کل جو ڈائیورس ریشو بھی ہے وہ انہی وجوہات کی وجہ سے، جبکہ یہ لوگوں کو تربیت ہی نہیں دی گئی کہ یہ چیزیں عورت کے اوپر فرض نہیں ہے، یہ ان کے مطلب کہ بیٹے کے اوپر فرض کی گئی ہیں اور اس کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. بٹ ہمارے ہاں اس چیز کو کوئی مطلب کہ سمجھاتا ہی نہیں ہے، اور ہمارے ہاں زیادہ تر جس گھر میں بھی دیکھ لیں تو یہی انہی چیزوں کی تنازعات بڑے ہوئے ہوتے ہیں. جی کام نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، ہماری بہو ایسی نہیں اور ویسی نہیں. تو اس میں بیٹا دیکھیے بڑی اہم سی بات یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ جب بھی ہم سنت سے ہٹیں گے جی تو گھروں میں اور معاشرے میں فساد پیدا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں حق مہر کو چھوڑ دیا، جس سے عورت مضبوط ہوتی ہے. عورت کی جو ہے مرد کا ایک تحفہ ہے، بالکل وہ تحفہ دینے کے اوپر ہم ہیل و جد کرتے ہیں، اور اس کے برعکس جہیز جو کہ اسلام میں اس کا وجود ہی کوئی نہیں جی، اس کے اوپر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ لڑکی والے جو ہے وہ اپنی بچی بیچارے پرورش کرتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں. جی بالکل. اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ لڑکی جو ہے سارے جہان کا سامان جو ہے وہ ہمارے گھر میں لے آئے. بالکل. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جب لڑکی اپنے نئے گھر میں آتی ہے، جب اس کا سامان خراب ہونے لگتا ہے، جب اس کو پرابلمز آتی ہیں. آپ اندازہ کریں بیٹا، میرا خیال ہے کہ 80 سے 90% جو ہمارے گھروں کے جھگڑے ہیں جی وہ اس جہیز کے سامان کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، جی یا کم ہونے کی وجہ سے، یا اگر آ گیا تو اس کے خراب ہونے کی وجہ سے. بالکل ایسا اب ہی. اگر جہیز کی جگہ پہ اگر مرد اپنے گھر میں سارا اہتمام خود کرے گا جی تو خود جو ہے وہ معاملات جو ہے گھر میں ایسی کبھی لڑائی نہ ہو کہ بالکل جی میرا بیڈ خراب ہو گیا ہے، میرا صوفہ سیٹ خراب ہو گیا، میری فریج خراب ہو گئی ہے، یا میرے فلاں جو میں نے چیز منگوائی تھی وہ خراب ہو گئی ہے. بالکل. جس طرح لڑکی کو اپنی چیز سے عقیدت ہوتی ہے کہ میرے والدین نے کتنی مشکلوں سے مجھے یہ ساری چیزیں دی ہیں، تو اس کو اس چیز کی زیادہ قدر ہوتی ہے اور وہ ویلیو کرتی ہے، اور جہاں پہ وہ چیز جاتی ہے عموماً لوگ اس چیز کو اس طرح سے نہیں دیکھتے ہیں. تو بس یہی چیزیں تنازعات کی وجہ بنتی ہیں. اور دوسرا جو آپ نے ایک مین مطلب کہ اٹھائی ہے بات کہ لڑکی اپنے گھر کا تقاضا کر سکتی ہے علیحدہ ہونے کا، لیکن یہاں پہ وہ بھی چیز بہت بری سمجھی جاتی ہے کہ جی یہ ہمارے بیٹے کو پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں یا لڑکی نے دماغ خراب کر دیا. اتنے سالوں سے جو ایک بچہ آپ کے انڈر ہوتا ہے اس کو آپ نہیں سمجھا سکے تو ایک یا کچھ مہینوں میں یا کچھ سالوں میں وہ لڑکی کیسے اس کو تبدیل کر دے گی. اور اس چیز کو بھی تنازع بنا کے جی کہ وہ بہو کو کریکٹر خراب کر دیا جاتا ہے جی کہ ہماری بہو گھر کا تقاضا کر رہی ہے. جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ جب لڑکی اپنے گھر میں آتی ہے جی تو جیسے میں نے بھی کہا کہ اصولاً تو چاہیے تھا کہ وہ ایک نیا فرد آپ کے گھر میں داخل ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ محبت کا، الفت کا تحائف دے کر اس کو اگر کام میں انوالو نہ کر کے اس کو عزت آبرو دے کے اس کو کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ گھر میں اگر تو لڑکی آ کے ایڈجسٹ ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں، لیکن اگر وہ تقاضا کرتی کہ مجھے علیحدہ بیڈ روم یا مجھے علیحدہ گھر چاہیے، یا مجھے گھر میں کچھ لوگ کی انٹرفیرنس ہوتی ہے مجھے پسند نہیں ہے، تو یہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو علیحدہ سکنی جو ہے، علیحدہ سکون جو ہے وہ لے کر دے. اور دوسری اہم بات ہے کہ گھر میں بعض کا دیور اور جیٹھ یا دیگر لوگ جب ہوتے ہیں ان سے تو ویسے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ پردے کی اہتمام رکھا جائے. تو ایک اسلام کا جو بنیادی تصور ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی نبی علیہ السلام نے اپنا ایک نیا نکاح کیا تو اس کے لیے اپنی یعنی کہ نئی نکاح کے ساتھ اپنی بیوی کے لیے نیا حجرہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا سورہ حجرات ہے اس میں ایک حجرے کی بات نہیں ہوئی، ہر ایک آپ کی زوجہ محترمہ کے لیے علیحدہ. اس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو ان کے لیے علیحدہ مکان پہلے لیا گیا. جی تو اس عربوں میں تو یہ تصور جو ہے بہت ڈیفرنٹ ہے. ہمارے ہاں اس کو رکھا جاتا ہے اگر تو لڑکی گھر کے نظام میں خود اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہے، ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. ادروائز اگر وہ مطالبہ کرے تو شرعاً جو ہے وہ ہمیں اس کو یہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گھر کا نظام جو ہے وہ صحیح چل سکے. مطلب کہ جائز کو ناجائز قرار مت دیا جائے، کیونکہ یہ جائز کام ہے جس کو ہم لوگ ناجائز بنا دیتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے آخری سوال ہے، تھوڑی زیادہ ہماری کنورزیشن لمبی ہو گئی ہے، بیوی کو یہ حقوق دیے جانے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ ہاں، اس میں ایک بڑی اہم بات میں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ ایک لڑکی اپنا گھر بار چھوڑ کے آتی ہے. جی نبی علیہ السلام نے تو یہ کہا کہ ایک عورت جب تمہارے ہاتھ آتی ہے تو وہ تو ایک قیدی کی مانند ہے تمہارے پاس. تو بھائی اگر آپ ایک آدمی قید میں آ گیا تو لازمی ہمارا ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں پھر زیادہ تر مربت کا بہتر سلوک کرنا چاہیے تاکہ اس کی قید کا جو اثر ہے، ذہنی طور پر جو تاثر ہے، وہ کم ہو سکے. جی تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر ایک نئی فیملی بن رہی ہے، نیا یونٹ بن رہا ہے، ان کو جتنا زیادہ اچھا موقع دیں گے تو اتنا ہی زیادہ بہتر فیملی کا جو ہے گرو اپ ہو سکے گا. جی تو اگر اس کو اکٹھا رکھیں گے، لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے، میاں بیوی کے اندر موافقت پیدا نہیں ہوگی، لڑائی ہوگی، جی اور اس سے آگے ان کی ناراضگیاں چلیں گی. اور آگے پھر جب اولاد پیدا ہوگی اس میں بھی مسائل پیدا ہوں گے. تو جب اولاد ہوگی تو وہ جب گھر میں لڑائی جھگڑے دیکھے گی جی تو اس کو بھی پریشانی کی، ان کی تربیت خراب ہو جائے گی. تو بالکل اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ اگر پرسکون ماحول دیا جائے گا تو اگلی نسل جو ہے وہ بہتر طریقے سے چل سکے گی. اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی ہے کہ مرد کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں ہی ساری کمائی کرتا ہوں، میں ہی سارے معاملات کر رہا ہوں. جی تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کے اوپر یہ بوجھ ڈالا سارے کے سارے کام کرنے کا، اب اگر عورت گھر میں روٹی پکاتی ہے تو ایک خانسامہ کی ضرورت ہے، جی اگر کپڑے دھوتی ہے تو گھر میں ایک دھوبی کی ضرورت ہے، اگر گھر میں صفائی کرتی تو ایک جو ہے وہ یا سینیٹری اٹینڈنٹ کی ضرورت ہے. جی تو اس طرح اگر گھر کے سارے کام گنے تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو احساس دلایا کہ عورت جو ہے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ اگر آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے تو اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ آپ اس کو ریئلائز کریں. بالکل اگر تم 50,000 کماتے ہو تو وہ بھی 50-40,000 کا کام گھر میں کرتی ہے بالکل اور گھر کے نظام کو چلا رہی ہے. تو اس لیے اس کو اون کرو. جیسے میں نے شاید کل والی نشست میں کہا تھا کہ جب مرد جو ہے اپنی عورت کو بلایا تو وہ اگر اس کے ساتھ بلانے پہ نہیں آتی ہے تو اس کو فرشتے جو ہیں ان کی لعنت پڑتی رہتی سر رات. لیکن یہ ان عورتوں کے لیے ہے جن کے خامدوں نے اپنی بیویوں کو ساری سہولتیں دے رکھی ہیں اور ان سے کوئی کام کاج تھکاوٹ والا کوئی ایسا لیتے نہیں ہے، جی سوائے اس کے کہ اگر کوئی خاتون بیمار ہو تو اس صورت میں مرد کو بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ساتھی کا خیال کرے. جی لیکن اگر ایک خاتون جو ہے وہ بیچاری سارے گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی ہے، 5-4 بچوں کو سنبھالتی ہے، گھر کی صفائی ستھرائی، اپنے کھانے پکانا اور دیگر معاملات میں، تو ایسی صورت میں مرد پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے وہ کہتی ہے، انکار کرتی ہے تو وہ درگزر کرے اور اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کرے اور اس کو اگر اس کے معاملات ہیں تو اس کے ساتھ طے کرے کہ یار معاملات ہم اس کو اس طرح چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ انشاءاللہ اس معاملے پہ ہم ایک علیحدہ میرا خیال ہے کہ ڈسکشن کر لیں گے جس میں انشاءاللہ آپ یہ بات جو ہے ہم اس کو زیادہ اچھے طریقے سے بیان کر سکیں گے. پھر ٹھیک چلیں، شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج ہم نے کافی ڈیٹیل میں یہ ویڈیو بنائی ہے اور اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. اور اپنے ایک بات پلیز، میں یہ جو جتنے بھی ہمارے سننے والے حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ہمیں عمومی طور پر احادیث کا یا قرآن مجید کی آیات کا جو ہے مفہوم بیان کرتا ہوں احتیاطاً. جی اگر کسی کو اس معاملے میں پوچھنا ہو تو ہم اس کا حوالہ جو ہے علیحدہ آپ کو کمنٹس میں آپ بتائیں تو ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا ریفرنس جو ہے جو بھی ہم بات کرتے ہیں، میری ترجیح میں تو ہے قرآن مجید سے بات کی جائے اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی جو صحیح احادیث یا احسن احادیث ہیں ان کا بیان کیا جائے، کیونکہ یہی 3 ماخذ ہیں جن کے ساتھ ہم ایک مستند بات کر سکتے ہیں. اور دیگر باقی جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں وہ ہماری اپنی آراء ہوتی ہیں، حکمتیں ہیں یا تقاضے ہیں، یہ حدیث میں سے نہیں لیے جاتے. یہ ہم اپنے معاشرے کے ساتھ جو ہمارا ایک تجزیاتی نظریہ ہوتا ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں. بالکل. چلیے ڈاکٹر صاحب شکریہ بہت بہت. اور ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ اس سے اپڈیٹ رہیں اور آپ کو جو بھی نئی ویڈیو آئے تو وہ آپ لوگ دیکھ سکیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.